اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کے پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اس رستے پر چلا جس پر تیرے نیکوکار چلے اور ان پر تیرا انعام ہوا، اور ہمیں گمراہی کے رستے سے بچا، اور جنہوں نے تیرا غضب حاصل کیا ان کے رستے سے بچا۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ آمین۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے میرے بہن بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی، صحت، وقت، ماں باپ، گھر بار، رزق، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں سارے رنگ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غمی بھی دیتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے، سردی بھی پیدا کرتا ہے، گرمی بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہار بھی بنائی ہے، خزاں بھی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت بھی بنائی ہے، زندگی بھی دی ہے، صبح بھی بنائی ہے، شام بھی بنائی ہے، تندرستی بھی بنائی ہے، بیماری بھی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے، ذلت بھی اللہ دے سکتا ہے، کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ناکامی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں اور کامیاب ہو جائیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا کرنا شروع کرتا ہے، شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی خوشیوں بری ہو جاتی ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی نعمت بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین پکار اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے، تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور آپ کی زبان، آپ کا دل پکار اٹھے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کس طرح اللہ ایک چھوٹے سے دانے سے فصل پیدا کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ پیڑوں پر پھل لاتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا کو رزق دیا ہوا ہے، اتنی دنیا کو چلا رہا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا۔ سردیوں میں یہ جو بادل زمین پر اتر آتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر آپ جہاز پر چڑھے ہوں اور جہاز کے ونڈو سے باہر دیکھیں نا، کھڑکی سے، تو جس طرح یہ دھند پڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہاں بادل، جو جہاز ہوتا ہے بادلوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی دھندی ہوتی ہے جو ہمیں بڑے بڑے بادل نظر آتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہاں سے چاہے تو وہ بادل جاتے ہیں، برستے ہیں، اناج پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے
کہ میں نے ہواؤں کے رخ چینج کیے، ہواؤں کے ذریعے میں نے بارش برسائی اور اناج اگایا، کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ساتھ کفر مت کرو۔ تو کیا کچھ مشروبات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کیا کچھ پھل فروٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے ایک دیکھنے کے لیے بنایا ہے کہ میرا انسان بوریت فیل نہ کرے۔ اتنے خوبصورت رنگ بنائے ہیں، ان خوبصورت پھولوں میں خوب ترین خوشبو پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ڈیزائن، ٹیکسچر، کلر، کیا کمبینیشن بنایا ہے، کتنی خوبصورت دنیا سجائی ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، کس کس نعمت کو ڈینائی کرے گا، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان پہ احسان کر رہا ہے، عطا پہ عطا کر رہا ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم مسٹیک بھی کرتے ہیں، ہم بھول چوک بھی کرتے ہیں، اللہ پھر ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ پھر بھی ہمیں چانس دیتا ہے، ہمارے پر سے درگزر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہوا ہے، ہم کو عطا پر عطا کیے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انسٹیڈ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار فرما بردار بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں۔ ہم الٹا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں جس نے یہ ساری جہان دنیا جہان ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ کیا کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب مخلوق سے سب سے بہترین بنایا، اور سب باقی مخلوق پر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رتبہ بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، پرندہ بھی بن سکتا تھا، پتھر بھی بنا سکتا تھا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور شعور سے دوسری مخلوق سے فوقیت عطا فرمائی۔ تو جس انسان میں علم اور شعور نہ ہو، سینس نہ ہو، سینسیبل نہ ہو، تمیز نہ ہو چھوٹے بڑے کی، اپنے پرائے کی، عورت مرد کی، بچے بوڑھے کی، اور عزت نہ ہو، تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جانوروں میں بھی بہت اتفاق سلوک ہوتا ہے، اگر آپ جانوروں میں دیکھیں تو بہت وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بغیر ضرورت کے کسی کو اذیت نہیں دیتے، بغیر کسی بھوک کے وہ کسی کو مارتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم ایک تو ہمارا ایک پیٹ کی آگ بجھانے کا ہوتا ہے کہ ہم کو بہت بھوک لگی ہے، ہم کسی سے چھین لیں یا کچھ نہ کر لیں۔ اب ہماری بھوک تو ہوتی نہیں، ہمارے تو ویسے ہی لالچ ہے، کچھ ہم کھا لیتے ہیں، کچھ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو کھانا ہے نا، ہماری ضرورت ہے 10%، اور 90% ہم بس جو چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے ہم جائز ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اللہ اپنے آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنے جو عزیز قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی زندگیاں اجیرن کر دیتے ہیں، اور جو زندگی کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، اس دنیا میں لایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کائنات سجا دی اور پیغمبر بھیجے، اتنا احسن ترین سارا سسٹم کیا، اس مقصد کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دنیا بھی برباد کر بیٹھتے ہیں، آخرت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ بہت بڑے ولی اور ولیہ کے اولاد ہیں، اور وہ سید ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نور و بصیرت عطا فرمائی ہے، انہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ کی راہ میں گزار دی، اللہ کی ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو
وہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو اتنی توفیق دینا کہ میں 30 سال زندگی کے علم حاصل کروں، 30 سال زندگی کے میں عبادت گزار بن کے رہوں، ذکر و اذکار کروں، 30 سال زندگی کے میں سیر و سیاحت کروں، ساری دنیا گھوموں پھروں دیکھوں، اور 30 سال میں تیری تبلیغ جو کچھ میرا حاصل ہے میری زندگی کا وہ میں ٹرانسفر کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہوں نے 120 سال زندگی جی۔ جتنے بھی برصغیر میں ہیں، پاک و ہند میں، پاکستان انڈیا میں، جتنے بھی ایشیا میں، عرب کنٹریز میں پیر فقیر آئے ہیں، وہ سارے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یونیورسٹی البغداد سے فیض یاب ہو کے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہ سارے ادھر ادھر جا کے دین کی، اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے۔ اس لیے وہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدے عطا فرمائے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں برکت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ آج کل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم جان بھی لڑا دیں گے، نعتیں پڑھتے ہیں، اتنے میلاد کرتے ہیں، اتنی لائٹیں کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے، تو ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ وہ بس اپنی منمانی کرتے ہیں، رسم و رواج کے لیے، ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو دنیا داری کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس بات سے انہوں نے منع فرمایا، منع ہو جانا چاہیے، جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن کون کرتا ہے؟ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کا خمیازہ دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ گزاریں گے، اور آخرت میں تو رسوائی ہی رسوائی ہے۔ میں اگزامپل یہ ایسے دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت رہی ہے، انہوں نے بہت سادہ کھانا کھایا، بہت سادہ لباس پہنا، بہت سادہ زبان بولی، اور بہت مٹی کے گھروں میں رہے۔ وہ بھی چاہتے تو کسر و کسرا کی طرح محل بنا سکتے تھے، وہ بھی چاہتے تو دنیا جہان کے سلک کے کپڑے، سونے چاندی، بڑے بڑے تاج، بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں سٹیج بنا کے بیٹھ سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسی زندگی جینی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آپ دیکھیں تو انسان نے رہنا ہی کتنا ہے۔ کہتے ہیں سمان ہزاروں سال کا پل بھر کی خبر نہیں، سمان ہزاروں سال کا پل بھر کی خبر نہیں۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آج کل بھی مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، مٹی سے جڑ کے رہتے ہیں، صبح تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، وہ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں، اور شام ڈلنے تک وہ گھر آ جاتے ہیں، اور اب تھوڑی سی بے شک نمک مرچ کے ساتھ روٹی ہے، شکر الحمدللہ کر کے کھاتے ہیں، اور کسی کو نہیں بتاتے کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اس کو مال دے دیا تو آدھے سے زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اپنے لیے وہ فخر پسند کرتے ہیں، بالکل فقیر بن کے وہ رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں کم خرچ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بے شمار دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے محل تیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے میووں میں سے میوے عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو حوریں عطا فرمائے گا، جنت میں جو کچھ ان کی ہوگی وہ پورے فرمائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے دنیا میں دل نہیں لگایا، انہوں نے صرف اپنے رب کی رضا پوری کرنے کے لیے اپنے رب کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاری، تھوڑا کھایا
بہت زیادہ شکر ادا کیا، تھوڑا کھایا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تھوڑا گناہ کیا زیادہ استغفار کیا، بہت ہمبل ہو کے رہے، مٹ کے رہے۔ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ہم، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمائے، مٹی کھا کھا کے بڑھتے ہیں۔ جو کچھ اناج ہے، جو کچھ پھل فروٹ ہے، مٹی سے آتا ہے اور مٹی میں مر کے مٹ جانا ہے۔ تو پھر آکڑ مغروری کس چیز کی؟ جو انسان آکڑ مغروری کرتا ہے نا، وہ شیطان کا بھائی ہے، فضول خرچی شیطان کا بھائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، نافرمان ہے، وہ بھی شیطان ہے، شیطان کا پیروکار ہے۔ تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ ہم نے شیطان کے پیچھے چلنا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ جب بھی شادیوں بیاہوں میں کہا جائے کہ جی آپ جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، سادگی سے شادی کریں، خوشی کریں، فائر نہ کریں، تیل ماندیاں نہ کریں، لڑکی کا حق مہر ادا کریں، ولیمہ کریں، سادگی سے کریں، لیکن یہ لوگ سنتے نہیں۔ یہ خوشی کا ٹائم ہے، بیچ میں تھوڑے سے 2 نفل پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں مسجد، باقی سارے جو اسلام کی ویلیوز ہیں، اسلام کے اخلاقیات ہیں، اسلام کے اقدار ہیں، وہ سب کے سب نگلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تو فرقے میں نہ پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو، فرقے بازیاں نہ کرو۔ تو فرق اللہ کی رسی پتہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن اور سنت۔ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے قرآن اور سنت۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے قرآن پاک میں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرو، وہ کرنے چاہیے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، ہم کو منع ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ کام کر کے دکھایا۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ یہ کام ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے، ان کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، ان کی سنت سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو لوگ جان بوجھ کر جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس کو پیٹھ پیچھے رکھ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو پیچھا ہو رہا ہے جی، قرآن پاک اوپر اٹھاؤ جی، قرآن پاک کو چومو جی۔ قرآن پاک کا پیچھا کرنا یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کو پیچھے ڈال دینا، جب اللہ کے حکم کو نگلیکٹ کر کے، نظر انداز کر کے اپنی منمانی کرنی، شیطان کا رستہ اختیار کرنا، اور اس وقت یہ بھول جانا کہ اللہ اس میں راضی ہے یا ناراض ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یا منع فرمایا ہے، اور اپنی مرضی کرنی۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کو کنڈ پیچھے کر دینا یا پیچھے کر دینا اور اپنی منمانی کرنا۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں، گنجائش نکالی جاتی ہے، فتوے لیے جاتے ہیں کہ جو حلال ہے تو حلال کو حرام کے ساتھ مکس کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس چیز میں ڈاؤٹ ہونا، جس شک بھی ہونا، کپڑے میں، وضو میں، کھانے میں، کسی کام میں، تو اس سے گریز کیا جائے، کیونکہ جو شک ہوتا ہے وہ برائی کے قریب لے جاتا ہے۔
تو جب بھی خدا نہ خواستہ ہمیں کھانے میں یہ دماغ میں ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلال نہ ہو تو ہمیں وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ کپڑا ہمارا خدا نہ خواستہ پلیت ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، اس سے ہمیں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے روزی کے معاملے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہم جب کام کر رہے ہیں اس میں یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو وہ کام ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ جب تک اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی بھی دینی ہے، تندرستی بھی دینی ہے، رزق بھی دینا ہے، حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پرووائڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر برائی کو چھوڑ کر نیکی کرتے ہیں، جہاں کسی نے ان کا دل دکھایا، ان سے چھینا، انہوں نے اللہ کی خاطر ان کو معاف کر کے ان کے ساتھ احسان کیا۔ اللہ کی خاطر جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت اپریشیٹ کرنے والا ہے، اللہ بہت شکور ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راہ میں چل کے تو دیکھیں اللہ راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت والے فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ جا، یہ میرا بندہ میرے راستے میں نکلا ہے، میرے کام سے نکلا ہے، میری رضا کے لیے نکلا ہے، اس کی حفاظت کر، اس کے کام میں آسانی فرما، اس کے کام میں برکت عطا فرما، اور اس کو خیر کی، بھلائی کی، نیکیوں کی توفیق ملتی جاتی ہے۔ اس کو خود معلوم نہیں پڑتا کہ یہ کام کیسے پوسیبل ہو گیا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت والا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جو اللہ کی رضا پر راضی رہا نا وہ کامیاب ہو گیا، جو اللہ کی رضا پر راضی رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ، جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا، جو اللہ کی رضا پر راضی اور اللہ ان سے راضی، وہ دنیا آخرت کی کامیابی بھلائی انہوں نے حاصل کر لی۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، یہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس کس جگہ پہ ہم گھومے پھرے، جو پکچرز تھیں جہاں کی پلیسز کی، وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ وہ اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ اندر اپنے گھر میں ہی رہیں گے نا تو آپ خود میں ہی وہ رہ جائیں گے۔ باہر نکلیں، دنیا کو ایکسپلور کریں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، گھومیں پھریں، تب آپ کا ذہن وسیع ہوگا، آپ کا نالج بڑھے گا۔ ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھ کے آتا، سیکھنے کے لیے اسکول جانا پڑتا ہے، کالج یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، آپ کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دنیا کو ایکسپلور کریں گے نا تو آپ کی وزڈم، آپ کی ایکسپیرینس، آپ کا نالج اللہ تعالیٰ کے قرب زیادہ ملے گا، اور آپ اپنے گھر کا جو ٹائم ہوگا وہ بھی انجوائے کریں گے۔ تو اکثر میں یہی دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر قید کر لیا ہے، اور گھر سے باہر نہیں نکلتے، سردی ہے جی، بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہم کو لگ جائے گی، یا یہ یا وہ، تو وہ یقین کریں خود بیمار ہو کے خود ہی وہ اپنا گھر کو ہی انہوں نے قبر بنا لیا، بعد میں تو جب قبر میں چلے جانا تو تب تو تنہا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے اپنے اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے باہر نکلیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ سنیں، سبزہ دیکھیں، پھول دیکھیں، خوبصورت چیزیں دیکھیں، اور دل پکار اٹھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو پالیں، دنیا آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری نیک کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو کام کرتے ہیں، جب آپ کے دل میں خالص نیت اللہ کی رضا ہوگی، اللہ خود راہیں نکال دے گا۔ ھذا من فضل ربی، جو سارے جہان کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، چلانے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے سچے دل سے مانگ کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، غنی کر دے گا، امیر کر دے گا۔ اور دل امیر وہ نہیں ہوتا میرے بہن بھائیوں جس کے پاس بہت ساری دولت ہو، بہت سارے بنگلے ہوں، بہت ساری گاڑیاں ہوں یا حکومت ہو۔ امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے، جو دل میں، جس میں قناعت پسند ہوتا ہے، جو تھوڑے سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، وہ امیر ہوتا ہے۔ امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا کی دولت ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رب کی رضا ہو اور رب کی رضا پر وہ راضی رہے اور شکر کے دل بکا اٹھے۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت، کتنی اچھی کائنات بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار، شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کب آ جانی ہے، کب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس بلا لینا ہے۔ اس لیے جو بھی ہمارے پاس وقت ہے اس کو اللہ کی رضا میں صرف ہونا چاہیے، اور کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، بے شک تو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو یہ کام مجھ سے قبول فرما لے، اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ان لوگوں نیکوں کا رستہ عطا فرما جن سے تو راضی ہو گیا، جو دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ جس رب پاک نے یہ دنیا میں خوبصورت ترین جگہیں بنائی ہیں، کیا وہ جنت میں آپ کو اس سے بہتر خوبصورت جگہیں نہیں عطا فرما سکتا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز عطا کر سکتا ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ اپنی بربادی خود کرے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، ہم نہ نوری ہیں نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، میں آج اس ویڈیو کی توسط سے آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ باہر نکلا کریں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کریں۔ الآیات البینات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھلی کھلی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور بصیرت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ بہت کلوز پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ کلوز ہے، ہمارے قریب ہے، اور جب اللہ قریب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی مستجابات ہوں گی، آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی، آپ کے بیماروں کو بھی شفا ملے گی، اور جو کام بھی آپ ہاتھ لگائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو پر ناجائز بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔
صرف اس کو اپنا قرب دلانے کے لیے، اس کو راہ ہدایت دلوانے کے لیے، اور اس کو اس کے گناہ جاننے کے لیے اللہ کبھی ٹیسٹ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مال سے آزماتا ہے، کبھی اولاد سے آزماتا ہے، کبھی کاروبار سے آزماتا ہے، کبھی صحت سے آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو آزمائے، جتنا وہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اتنا بڑا اس کا سٹیٹس ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں، میرا آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر دیں، اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا بھی ہرگز نہ بھولیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ چاہیں تو شیئر بھی کر لیں، کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں کہ ہم کام کیسا کرتے ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا بیٹھنا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کی روزیوں میں، ایمان میں، صحت میں، کاروبار میں، غربار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرمائے، اور اولاد والوں کو اپنے ماں باپ کے فرما بدار اور خدمتگار بنائے، اور اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قل اللہم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وتخرج المیت من الحی وتخرج المیت من الحی، وترزق بغیر حساب، انک علی کل شیء قدیر۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا
وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت